قادیانیوں کے موجودہ خلیفہ کا نام کیا ہے؟ درست آپشن ہے سی، مرزا مسرور، یعنی کہ 2022 میں قادیانیوں کا جو خلیفہ ہے اس کا نام مرزا مسرور ہے۔ یہ آپ اس کی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ اور مرزا مسرور احمد 15 سپٹمبر 1950 کو پیدا ہوئے۔ وہ مرزا غلام احمد کے پڑپوتے اور مرزا شریف احمد کے پوتے ہیں۔ والد کا نام مرزا منصور احمد جبکہ والدہ کا نام ناصرہ بیگم تھا۔ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں۔ 31 جنوری 1977 کو امت الصبوح بیگم سے شادی ہوئی۔ ایک بیٹی اور ایک بیٹا مرزا وقاص احمد ہیں۔ 1976 میں زرعی یونیورسٹی ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے MSc کی ڈگری حاصل کی۔ 22 اپریل 2003 کو 5ویں خلیفہ منتخب ہوئے۔ دسمبر 2022 تک وہ جماعت کے موجودہ سربراہ ہیں۔ مرزا مسرور احمد۔ قادیانیوں کے چوتھے خلیفے کا نام کیا ہے؟ درست آپشن ہے سی، مرزا طاہر احمد۔ یہ ان کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ مرزا غلام احمد کے پوتے اور مرزا بشیر محمود احمد کے بیٹے تھے۔ مرزا ناصر کی وفات کے بعد 9 جون 1982 کو خلیفہ منتخب ہوئے۔ والدہ کا نام سیدہ مریم بیگم۔ ابتدائی تعلیم قادیان سے حاصل کی۔ لندن جامعہ احمدیہ سے شاہد کی سند لی۔ اکتوبر 1958 میں وقف جدید کے سربراہ بنے۔ مجلس انصار اللہ، فضل عمر فاؤنڈیشن، مجلس خدام الاحمدیہ سمیت متعدد جماعتی اداروں سے صدر اور نائب صدر کی حیثیت سے منسلک رہے۔ 19 اپریل 2003 کو لندن میں وفات پائی۔ قادیانیوں کے تیسرے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ درست آپشن ہے اے، مرزا ناصر احمد۔ یہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ غلام احمد قادیانی کے پوتے اور مرزا بشیر الدین محمود کے بیٹے تھے۔ والدہ محمودہ بیگم 16 نومبر 1909 کو قادیان میں پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ 1934 میں سیدہ منصور بیگم سے شادی ہوئی۔ دوسری شادی 1982 میں طاہرہ صدیقہ ناصرہ سے ہوئی۔ 9 جون 1982 کو اسلام آباد میں وفات پائی۔ بہشتی مقبرہ میں دفن ہے۔ بہشتی مقبرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، انشاءاللہ اینڈ پہ چل کے آپ کو بتائیں گے۔ اور یہ آپ کہہ لیں کہ ایسی اسپیشل چیز ہے جو پاکستان میں صرف قادیانیوں کے لیے خاص ہے۔ قادیانیوں کے دوسرے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ درست آپشن ہے بی، مرزا بشیر الدین۔ یہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود قادیانی فرقے کی بانی مرزا غلام احمد کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ پہلے خلیفہ حکیم نور الدین کے بعد 1914 میں خلیفہ بنے۔ تقسیم سے پیشتر قادیان ضلع گرداسپور بھارت میں مقیم تھے۔ پاکستان بننے پر لاہور آ گئے اور پھر ربوہ جنگ پاکستان میں آباد ہو گئے اور وہیں انتقال ہوا اور یہ بھی بہشتی مقبرہ میں دفن ہیں۔ نیکسٹ ہے جی، یہ ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے بڑی مشکل سے ڈھونڈی ہے۔ میں نے ایک چیز بڑی حیران کن دیکھنے میں نظر آئی ہے کہ جب میں اس ٹاپک پر سرچ کر رہا تھا تو مجھے جتنی بھی ویب سائٹس پر تصویریں ملی ہیں پاکستان میں کوئی بھی ویب سائٹ نہیں چل رہی۔ اور یہ ایسی کوئی بھی ویب سائٹ جہاں پر آپ کہہ لیں کہ آپ کو اسکرین شاٹ تھوڑے سے میں دکھاتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کہ یہ وہ ویب سائٹس تھیں جو کہہ لیں کہ قادیانی کے متعلق کام کرتی تھی، لیکن یہ پابندی ہے۔ یہ ایک تصویر مالٹا ایک ملک ہے، وہاں پر قادیانی احمدیہ جماعت کی ویب سائٹ سے یہ لی گئی ہے۔ اور یہ اس میں آپ کہہ لیں مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس کے بعد حکیم نور الدین ہے، اس کے بعد بشیر الدین، اس کے بعد مرزا آپ کہہ لیں کہ حافظ مرزا ناصر احمد، اور اس کے بعد طاہر احمد، اور اس کے بعد مرزا آپ کہہ لیں کہ مسرور۔ یہ خلیفاؤں کی بالترتیب تصاویر لگی ہوئی ہیں اور خلافت اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں، اور اوپر انہوں نے یہ آیت لکھی ہوئی ہے قرآن پاک کی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی ویب سائٹ سے ملی ہے۔ اور اس کے علاوہ قادیانیوں کے جتنے بھی یوٹیوب چینل تھے وہ بھی بلاکڈ ہیں اور پاکستان میں وہ چینل آپ کہہ کہ اویلیبل نہیں ہیں۔ نیکسٹ ہے جی، خلیفہ کے انتخاب کا کیا طریقہ ہے؟ درست آپشن ہے ڈی، یہ تمام۔ پہلے خلیفہ حکیم نور الدین اور مرزا بشیر الدین محمود کا انتخاب جمع تمام احمدیوں کی اکثریت نے کیا۔ 1956 سے انتخاب خلافت کمیٹی بن گئی۔ یہ کمیٹی ایک خلیفہ کی وفات پر حرکت میں آتی ہے
اور نئے خلیفہ کا انتخاب تک کام کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ کمیٹی کا اجلاس ایک بند کمرے میں ہوتا ہے جس کے سربراہ کمیٹی کا سب سے قدیم رکن کرتا ہے۔ انتخاب سے پہلے خلیفہ کے لیے نام جمع کیے جاتے ہیں۔ ہر رکن کمیٹی اپنا نام پیش کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ ہر نام کے لیے ساتھ ہی کم از کم ایک تائید ہونی ضروری ہے۔ تمام ناموں کو جمع کر لینے کے بعد باری باری ہر نام کے حق میں آراء گنی جاتی ہے اور سب سے زیادہ آراء والا شخص خلیفہ منتخب کر لیا جاتا ہے۔ رائے سب کے سامنے اور ہاتھ اٹھا کر دی جاتی ہے۔ کمیٹی کے اراکین میں احمدیہ مسلم جماعت کے اہم اداروں کے نمائندے اور مختلف ملکی جماعتوں کے منتخب شدہ امیر شامل ہوتے ہیں۔ نیکسٹ MCQ ہے جی، قادیانیوں پر پابندی ہے۔ درست آپشن ہے ڈی، یہ تمام قسم کی پابندیاں ہیں۔ پاکستان کی شک 106(2) اور 263 کے مطابق وہ اقلیت ہیں۔ 26 اپریل 1984 کو حکومت پاکستان نے امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا، جس کی روح سے قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے اور اپنے مذہب کے لیے اسلامی شعائر اور اصطلاحات استعمال نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں تعزیرات پاکستان میں ایک نئی فوجداری دفعہ 298(EC) کا اضافہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ کے تاریخی فیصلے ظہیر الدین بنام سرکار 1993 SCMR 1718 کی روح سے کوئی قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہلوا سکتا اور نہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ خلاف ورزی کی صورت میں وہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295(C) اور 298(C) کے تحت سزائے موت کا مستوجب ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، قادیانی اپنے مردے کس قبرستان میں دفن کرتے ہیں؟ درست آپشن ہے سی، بہشتی مقبرہ۔ یہ ایک مخصوص قبرستان ہے جو قادیانیوں میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس قبرستان میں دفن ہونے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی نے کتاب الوصیت کتاب میں 4 بنیادی شرطیں مقرر کی ہیں۔ پہلی شرط، قبرستان کے مصارف یعنی کہ اخراجات وہ ادا کرے گا، اپنی جائیداد کا 10واں حصہ جماعت کے لیے وقف کرے گا، اور اس کے بعد متقی ہو، مشرک یا بدعتی نہ ہو اور ساری زندگی جماعت کے لیے مختص ہو۔ پہلا بہشتی مقبرہ قادیان میں تھا۔ پہلے خلیفہ حکیم نور الدین وہی دفن ہے۔ دوسرا اہم بہشتی مقبرہ ربوہ میں ہے۔ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ محمد ظفر اللہ خان، نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام سمیت مرزا غلام احمد کے متعدد ساتھی اور ان کی اولاد کی قبریں ربوہ میں ہیں۔ قادیان اور ربوہ کے علاوہ بھی جہاں جہاں قادیانی ہیں وہاں نظام وصیت کی مناسبت سے مخصوص مقبروں کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے۔ البتہ ان مقبروں کو مقبرہ موسیان کہا جاتا ہے۔ بہشتی مقبرہ کی اصطلاح محض قادیان اور ربوہ کے مقابر ہی کے لیے خاص ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ الناصر۔